اس لیے کہ یہ شب بڑی اندوہناک شب ہے. ہمیں روایتوں میں نہیں ملتا کہ 19ویں رمضان کو یا 21ویں رمضان کو علی نے آپ کو ویسے پکارا ہو جیسے آقا حسین نے کربلا میں پکارا تھا. فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی مدد کرے؟ کوئی ہے؟ دستگیری کرنے والا جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی دستگیری کرے؟ یہ آواز اب بھی گونج رہی ہے اور یہ قیامت تک آواز گونجتی رہے گی. اور یہ تنہا حسین کی آواز نہیں ہے، ضرور یہ حسین کی آواز تھی، مگر حسین کے ساتھ یہ علی کی آواز بھی ہے، یہ پیغمبر کی آواز بھی ہے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ اشک بار رکھے. آج خانہ زہرا میں دوبارہ فرش عزا بچھا. آج بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے علی کا. آج رسول اللہ کو نفس رسول کا پرسہ دینا ہے. امیر المومنین وصیتیں فرما رہے ہیں. آپ نے اصحاب پیغمبر کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے یتیموں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے بیواؤں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے غلاموں اور کنیزوں کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے اہل بیت و عطرت مصطفیٰ کے لیے وصیت فرمائی، آپ نے نماز کو قائم رکھنے کے لیے وصیت فرمائی ہے. آخری وقت کی وصیتیں ہیں. اللہ اللہ اوصیکم للصلاۃ. اللہ اللہ بار بار خدا کا واسطہ دے کر ایک ایک چیز کے لیے وصیت فرمائی. اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے غسل و کفن کے لیے وصیت فرمائی. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تو ایک فقرے میں پرسے کا شاید کچھ تأثر قائم ہو جائے. ہم خود آقا امیر المومنین سے کہیں آقا آپ کا سر مبارک زخمی ہے، شگافتہ ہے، زہر کا اثر ہے، دونوں شہادتوں کے اسباب جمع ہو گئے آپ کی ذات میں، تلوار کا زخم بھی اور زہر کا اثر بھی. یہ جو آپ کے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں حسن اور حسین، آقا ایک زہر سے شہید ہوگا اور ایک تلوار سے. ایک زہر سے شہید کیا جائے گا اور ایک تلوار سے. اور آقا یہ دونوں بیٹے آپ کا جنازہ تو بہت اہتمام سے اٹھائیں گے، مگر آقا آپ کے دونوں بیٹوں کے جنازے اس اہتمام سے نہیں اٹھ پائیں گے. حسن کا جنازہ اٹھے گا تو اس پر بھی تیر بارانی ہوگی، اور حسین کا جنازہ اٹھانے والا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. حسین کے جنازے کو تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. بس اب چند جملے کہہ دوں. احسن اللہ لک العزا یا رسول اللہ فی وصیک علی ابن ابی طالب. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آپ کے جانشین اور آپ کے وصی امیر المومنین کے غم میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں. احسن اللہ لک العزا یا ابا محمد الحسن. اے آقا، اے امام حسن، ہمارا پرسہ قبول کیجئے، ہمارا سلام قبول کیجئے. احسن اللہ لک العزا یا ابا عبداللہ. اے آقا حسین، ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے. احسن اللہ لک العزا یا ام المصائب یا زینب بنت علی.
بی بی زینب ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجئے اپنے بابا کی وفات پر، اپنے بابا کی شہادت پر، اپنے بابا کی رحلت پر. احسن اللہ لک العزاء یا ام کلثوم یا ابنت علی المرتضی. آپ سب کو اللہ کی طرف سے خوب جزائے خیر ملے. آپ نے خوب اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی. کیسی کیسی قربانیاں. آپ گریہ کر رہے ہیں، وقت تمام ہو چکا، عزاداری کا ماحول ہے. بس مجھے اندازہ ہے ابھی ایک مشہور روایت ہے مگر اس کی طرف بھی اشارہ کر ہی دوں تاکہ کچھ اور چند آنسو اور بہا سکیں ہم. آقا حسن آقا حسین بابا کے جنازے کو لے کر گئے، دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. واپس آ رہے ہیں تو دیکھا ایک خرابے سے آواز آ رہی ہے، ایک کھنڈر سے کسی کی آواز آ رہی ہے. امام حسن رکے، اس میں داخل ہوئے، گئے، دیکھا ایک نابینا انسان، ایک معذور انسان پڑا ہوا کراہ رہا ہے، بیمار انسان. کہا کیا ہو گیا بھائی، تمہیں یہاں کس نے چھوڑا ہے، کوئی تمہارا والی وارث نہیں ہے؟ اور اس نے کہا کوئی آتا تھا روزانہ اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے کھانا کھلاتا تھا، میری دلجوئی کرتا تھا، مجھے صبر دلاتا تھا، دلاسا دلاتا تھا، میرے لیے دوا کا انتظام کرتا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس 2 دنوں سے نہیں آیا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی مرتضی تھا. ہم بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اب وہ تمہاری خبرگیری کو نہ آ سکیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار اس ملت کو ملت توحید بنا دے. پروردگار ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رکھ. پروردگار روئے زمین سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹا دے. پروردگار فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اسے مٹا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و